السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ رواه البخاري ومسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، محرم الحرام کے مہینے کے عنوان سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس، کتاب مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ سے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ مختصر وقت میں مختصر باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو سورۃ التوبہ سے ہے، اور آیت کریمہ نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے ہاں وہ 12 مہینوں کی ہے، جو اللہ رب العزت کے حکم سے جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب قائم فرما دی تھی، اور ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں۔ یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک تدبیری نظام اس کائنات کا بنایا ہے، اس کائنات کے پورے سسٹم میں 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیے۔ ان 12 مہینوں میں جو مہینے محترم ہیں وہ 4 ہیں، اور اس میں جو 4 مہینے ہیں وہ محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے۔ ذوالقعدہ اور ذی الحجہ یہ دونوں، اور اس کے ساتھ جو محرم ہے، یہ تینوں مہینے اکٹھے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، میں بس جو کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اپنے سامعین و سامعات کو چاہتا تھا چند قرآن و حدیث کی گزارشات کر دوں۔ یہ جو 4 محترم مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام تاریخی اعتبار سے ہر دور میں رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی جو مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، وہ ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی قتل و قتال،
اسی طرح اور جو انتشار اور فساد فی الارض کے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ان سے بہت زیادہ احتراز کرتے تھے، اتنا وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینے ہر نبی کے دور میں ہر قوم نے ان کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس کا احترام کیا ہے۔ اب یہ جو چاروں مہینے ہیں، ان مہینوں میں جو پھر محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ سب سے اہم ہے۔ محرم الحرام کا معنی ہے کہ عظمت والا وہ مہینہ جو بڑا عظمت والا ہے، احترام والا ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو اہم کام ہوئے، ایک تو اسلامی جو تقویم ہے، جنتری یا کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ گویا یہ پہلا مہینہ ہے جہاں سے اسلامی کہہ لیجئے یا قمری کہہ لیجئے، قمری مہینوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اعتبار سے چند اور چیزیں مشہور ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ تک جو پہنچتی ہے تو وہ بھی یہ 10 محرم کو پہنچی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے اور 40 راتوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تو جو آخری 10 دن تھے وہ یہی محرم الحرام کے پہلے 10 دن تھے، اور 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون سے مقابلہ ہوا اور پھر جو فرعون سے نجات حاصل کی گئی، وہ بھی 10 محرم الحرام کو وہ اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے اس 10 محرم الحرام کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہمیت ارشاد فرمائی، اور سب سے اہم بات یہ ہے جو بخاری اور صحیح مسلم کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو، جس کو یوم عاشور کہتے ہیں، باقاعدہ روزہ رکھا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا ہے۔ یہاں کچھ احادیث ہیں، اگر ہم ان کو تفصیلاً بیان کریں تو بڑا لمبا وقت چاہیے، میں صرف ان کی سمری آپ بہن اور بھائیوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب دور جاہلیت تھا تو قریش مکہ بھی قبل از اسلام یوم عاشور کا جو روزہ ہے وہ رکھتے تھے، رواج تھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب دیکھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کچھ روایات بیان کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل تو ہمارے بزرگ ہیں، ہم کیوں نہ روزہ رکھیں۔ اسی طرح جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہاں کے جو یہود سے وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے اور بڑا اہتمام کے ساتھ وہ دن مناتے تھے جیسے عید ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی بزرگ ہیں، تو ہم کیوں نہ روزہ رکھیں۔ اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے یہ سوال جب اٹھایا کہ یوم عاشور 10 محرم کو جو یہود روزہ رکھتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے گی، تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اگلے سال زندگی دی تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔
تاکہ ہماری مشابہت نہ ہو، لیکن اس کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ مجموعی طور پر 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ دور حاضر میں یہود کے ساتھ چونکہ ایسی مشابہت ہی نہیں ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اب ہم 10 محرم کا ہی روزہ رکھ لیں تو کافی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور بھی روایات آتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام سے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس میں روزہ تو رکھتے تھے لیکن اس طرح کا وہ وجوب کہہ لیجئے یا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے آگے تھے۔ تو اب 10 محرم کا روزہ رکھنا یقیناً فضیلت کی بات ہے، ہمیں رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ 9 محرم کو بھی شامل کر لیں، اور اگر 9 کا روزہ نہ رکھا جائے تو پھر 11 محرم کو شامل کر لیا جائے، تاکہ 2 روزے جو ہے مسنون طریقے سے وہ ہم رکھ لیں۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں اور بے شمار خرافات ہیں جو سوسائٹی میں موجود ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر اہم یہ ہے کہ اس مہینے میں پھر آگے سفر کا مہینہ ہے، حالانکہ اس کا نام بھی ہے سفر المظفر، یعنی کامیاب مہینہ۔ تو اس میں شادی بیاہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کوئی فنکشن نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ یقیناً درست نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ اسی مہینے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور بے شمار اہم کام ہے جو اس مہینے میں محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں یہ کام کرنا تو زیادہ فضیلت اور اہمیت، صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں، اور جو واقعہ کربلا پیش آ گیا، اس کے عنوان بنا کر یہ احتیاط بھی برتی جاتی ہے، اور دیگر جو رسم و رواج یا خرافات ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں۔ یقیناً وہ جو حادثہ ہے وہ بہت بڑا حادثہ ہے، وہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر آپ کی جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے دل خراش حادثہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور محرم الحرام کی جو اہمیت ابھی ہم نے ہلکی پھلکی ڈسکس کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ دونوں کو ہم نے بیلنس رکھنا ہے، تاکہ تاریخی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت ارشاد فرمائی، رہنمائی دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دائرے ہم نے سارے سمجھے ہیں ان دائروں میں رہتے ہوئے اس کا اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے، اور اس کی عظمت کو ہم بیان کریں اور سمجھیں۔ اور واقعہ کربلا جو انتہائی پریشان کن ہے، دل خراش ہے، یقیناً اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس محرم الحرام کے مہینے کی جو درست عنایات ہیں، برکتیں ہیں، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط رسم و رواج یا خرافات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام اعمال صالحہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے،
اللہ رب العزت تمام ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب اور اسی طرح پورا ملک جس طرح پریشانی سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔